نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله ملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یؤتی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دیا دنیا کو پیغام سگوں طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے کہ جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ اللہ اللہ کیا تھے وہ لوگ جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم حضرات علماء کرام، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام حمد و نعت کے مقدس ترین عنوان پر انعقاد پذیر کیا گیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمارے اس پروگرام کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائے۔ آج کے پروگرام کے منتظم محترم جناب حضرت مولانا عبدالوحید قاسمی صاحب، ذیلی صدر بزم حق چاریار، اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل جد و جہد کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین محترم، پروگرام کا عنوان ہے حمد و نعت۔ بیٹھے بیٹھے ایک جملہ میرے ذہن میں آیا، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کیا۔ آسمان والے زمین والوں کی تعریفیں کر رہے ہیں اور زمین والے آسمان کے رب والے کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں نے جس آیت مبارکہ کا سہارا لیے ہے، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالی اپنے محبوب پر درود پڑھتے ہیں اور اللہ کے نورانی فرشتے بھی آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ حج کا پیغام دیا، حکم دیا، لیکن اللہ نے کبھی حج نہیں کیا۔ بے شمار عبادات ایسی ہیں کہ جن کا اللہ نے حکم دیے ہے
لیکن اللہ نے وہ عبادات نہیں کی۔ لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسا عمل ہے، سب سے پہلے اللہ نے کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ عمل اللہ نے کیا ہے۔ ایک میں مصطفیٰ کی تعریف بیان کروں، ایک مولانا محمد شفیق صاحب بیان کریں، محترم جناب حسیب چودھری صاحب بیان کریں، مولانا وقاص صاحب بیان کریں۔ یہ بھی تعریف ہے، یہ نعت ہے، لیکن اس نعت کی کیا کہنے جو خود اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ، اللہ نے سب سے پہلے یہ عمل کیا۔ میں نے تصورات کی دنیا میں جا کر اللہ سے سوال کیا، اللہ ایک ہم نعت پڑھتے ہیں، ایک میرے نوجوان خطیب نعت پڑھتے ہیں، ایک ابو بکر محمود صاحب نعت پڑھتے ہیں، اللہ تو نے اپنے مصطفیٰ کی نعت کیسے پڑھی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے قرآن کو پڑھ کے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے قرآن کو پڑھ کے نہیں دیکھا؟ جہاں پہ مصطفیٰ کی زلفوں کا ذکر ہے، یہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ پہ درود پڑھا ہے۔ جہاں پہ آنکھوں کا ذکر ہے، یہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ پہ درود پڑھا ہے۔ جہاں پہ ہونٹوں کا ذکر ہے، یہ اللہ اپنے مصطفیٰ کی نعت کو پڑھ رہے ہیں۔ جہاں پہ مصطفیٰ کی زبان کا ذکر ہے، یہ اللہ اپنے نبی پہ درود کے عمل کو پورا کر رہے ہیں۔ جہاں پہ نبی کے قلب کا ذکر ہے، وہاں پہ اللہ اپنے مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ جہاں پہ ہاتھوں کا ذکر ہے، میرے اللہ اپنے مصطفیٰ کی نعت کو پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ یوں سمجھو الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہ اللہ کا قرآن بھی ہے، یہ اللہ کا پیغام بھی ہے، یہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ جہاں پہ یہ اللہ کا کلام ہے، جہاں پہ یہ اللہ کا پیغام ہے، جہاں پہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وہاں پہ یہ مصطفیٰ کی صورت بھی ہے، وہاں پہ یہ مصطفیٰ کی سیرت بھی ہے، وہاں پہ یہ اللہ کی نعت بھی ہے۔ رسول پاک کے لیے ٹھیک ہے اللہ آپ نے یہ عمل کر دیا، اللہ فرماتے ہیں جبرائیل سے بھی پوچھو نام، وہ بھی میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ میکائیل سے پوچھ لیجئے نام، وہ بھی میرے حضور پہ درود پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسرافیل سے پوچھ لیجئے، حتیٰ کہ آسمان کے تمام فرشتے میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ میں نے تسلیم کر لیا، آپ نے بھی عمل کیا، آپ کے تمام فرشتوں نے بھی یہ عمل کیا۔ کیا آدم بھی اپنی تقریروں میں میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہے؟ میں نے ایک روایت کو پڑھا، آدم کی توبہ تب قبول ہوئی تھی جب آخری آقا پہ محمد رسول اللہ پہ درود پاک پڑھنا ان کا کام تھا۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ آخری وقت ہے، بیٹا شیش میں دنیا سے جا رہا ہوں، ایک بات یاد رکھنا، آخری نبی پہ درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیری دعاؤں کو قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ ابا جان اس نبی کا تعارف تو کروا دیجئے۔ فرمایا بیٹا سن، جب میرے جسم میں روح کو ڈالا گیا، جب مجھے جنت میں داخل کیا گیا، جنت کے دروازے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، جنت کا دروازہ کھول دیا گیا، میں نے جنت کی ایک ایک اینٹ کے اوپر لفظ محمد کو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا۔ میں نے جنت کے محلات کو چھوڑ کے جنت کے درختوں
کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے اپنے نبی پہ درود پڑھا، فرشتوں نے اپنے نبی پہ، آخری نبی پہ درود پاک پڑھا، پھر ایمان والوں کو پیغام دیا، مسلمانوں کو پیغام دیا، ابو بکر اگر تو نبی کا پہلا یار بننا چاہتے ہیں آپ کو درود پڑھنا پڑے گا۔ فاروق اعظم بے شک تو نبی کی مراد بن کے آیا، آپ کو نبی پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ عثمان بے شک تیرے نام پہ 40 بیٹیاں قربان کرنے کے لیے مصطفیٰ تلے ہوئے ہیں، لیکن تجھے بھی آخری نبی پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ علی بے شک تم شیر خدا ہے، لیکن مصطفیٰ پہ تجھے بھی درود پڑھنا پڑے گا۔ خدیجہ تجھے بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ عائشہ تجھے بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ میمونہ حفصہ آپ کو نبی پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ فاطمہ بے شک بیٹی ہے لیکن نبی پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ ام کلثوم نبی پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ رقیہ مصطفیٰ پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ زینب بے شک تو نبی کی بیٹی ہے، لخت جگر ہے، مصطفیٰ پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ حسن حسین بے شک آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن پھر بھی نبی پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ بے شک وقت کے امام ہیں، نبی پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ امام مالک درود پڑھنا پڑے گا۔ امام شافعی درود پڑھنا پڑے گا۔ آپ کو بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ میں نے پوچھا اللہ کس وجہ سے نبی پہ درود پڑھنا پڑے گا؟ میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا من صلی، وہ آدمی جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے، فسمعتہ، میں اس درود کو سنتا ہوں۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی کس کا سنتے ہیں؟ فرمایا جو میرے روضہ رسول کے پاس آ کے درود پڑھتے ہیں میں اس کا درود خود سنتا ہوں۔ ایک مماتی مجھے کہنے لگا یہ روایت ضعیف ہے۔ میں نے مان لیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، ذرا مجھے دکھانا وہ روایت بھی جس نے مصطفیٰ نے منع کر دیا ہو کہ جو میرے اوپر درود پڑھتے ہیں میں اس کو نہیں سنتا۔ ذرا مجھے دکھانا، ضعیف دکھا دے، موضوع دکھا دے، قیامت آ سکتی ہے لیکن تم نہیں دکھا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ما بینا بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ، مسجد نبوی کے منبر سے لے کے روضہ رسول تک یہ درمیان کی ساری جگہ جنتی ہے۔ جو جنت میں چلا جاتا ہے کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، قیامت تک وہ زندہ رہے گا۔ ذرا توجہ کرنا، ایک صحابی نے ایک کیل کو لے کر روضہ رسول پہ ٹھوکنا شروع کیا۔ میری امی عائشہ نے آ کے منع کر دیا کہ آپ کو پتہ نہیں رسول اللہ یہاں پہ زندہ ہے، رسول اللہ یہاں پہ زندہ ہے، اگر تم یہاں پہ اس کیل کو ٹھوکو گے ہوگا کیا؟ مصطفیٰ کو وہاں پہ تقریر پہنچے گی۔ ابو بکر کا عقیدہ نبی زندہ ہے، عمر کا عقیدہ نبی زندہ ہے، عثمان کا عقیدہ نبی زندہ ہے، علی کا عقیدہ میرے پیغمبر قبر میں زندہ ہے، امی عائشہ کا عقیدہ تو کہاں سے اپنا عقیدہ لے کے آ گیا؟ سن، میرا نبی کل بھی روزے میں زندہ تھا، میرا نبی آج بھی روزے میں زندہ ہے۔ جو یہاں پہ درود کو پڑھتا ہے فرشتے پیک کر کے رسول اللہ تک پہنچا
بولو تو صحیح نا، کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں۔ ایک مماتی کہتا نہیں سنتے، میں نے کہا جماعت کے ساتھ جا، سروزہ لگا کے آ، اور آپ کو دعا سنائیں گے، سکھائیں گے، السلام علیکم یا اہل القبور، پڑھتے ہیں بھئی یہ دعا۔ جب یہ قبرستان والے سنتے نہیں تو سلام زندہ کو کیا جاتا ہے یا مردہ کو کیا جاتا ہے؟ تو یہ قبر کے اندر کیا ہے؟ زندہ ہے۔ کیا آپ نے فضائل اعمال کو نہیں پڑھا کہ جس وقت مردے کو، میت کو دفنایا جاتا ہے، جب حساب و کتاب ہو جاتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا جہاں تک مرنے والے کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کو کشادہ، بولے نا، قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو برا ہوتا ہے اس کی آپس کی ہڈیاں ایسے ملا دی جاتی ہیں۔ جب اس قبر میں کچھ نہیں ہوتا تو پھر میرے آقا نے کیوں فرمایا صحابہ یہاں پہ ٹھہر جائے؟ ان دو قبر والوں کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب۔ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب۔ صحابہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک غیبت کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اس قبر والوں کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب۔ جب عام مردوں کو، عام میتوں کو جزا بھی دی جا رہی ہے، سزا بھی دی جا رہی ہے، تو کل کائنات کے جو دنیا سے جانے والے ہیں ان سب سے میرا مصطفیٰ کیا ہے؟ اعلیٰ۔ میرا مصطفیٰ سب سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ میرا بھی عقیدہ ہے، جتنے سٹیج پہ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، تمام کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی مصطفیٰ روضہ رسول کے اندر کیا ہے؟ زندہ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے پہلے تو کوئی اس کو بیان نہیں کرتا تھا، اب کیا مسئلہ بنا؟ پہلے یہ فطرہ تھا ہی نہیں، پہلے یہ فطرہ تھا ہی نہیں، اور جب کوئی فطرہ شروع ہو جائے علماء دیوبند کو وہ فطرہ بند کرنا بھی آتا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے آخری بات آپ لوگوں سے، آج کا یہ پروگرام ہوا ہے جامعہ فاطمۃ الزہرا کی طرف سے، مولانا عبدالوحید صاحب کی طرف سے، مدرسے کی طرف سے۔ آپ کی بچیاں طالبات میرے پاس ہر سال امتحان دینے کے لیے جاتی ہیں، اپنے پانڈے دی تے ہر بندہ ہی تعریف کرتا ہے، پتہ تے ادو لگتا ہے جدو بندہ کسی ہور دے پانڈے دی بھی تعریف کرے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، مزہ تب آتا ہے جب بندہ دوسرے ادارے کی تعریف کرے۔ پورے ضلع ناروول میں صبح رزلٹ دیکھ لینا، جتنا آپ کے جامعہ کا رزلٹ اچھا آیا ہے 700 میں سے 610 نمبر آپ کی بیٹی نے لیے ہیں اور پورے ضلع ناروول کو ٹاپ کیا ہے۔ شاید یہ بات ان کو بھی نہ پتا ہو، میں نے سارا ریسرچ کیا، دیکھا تو آپ کا سنگترا، آپ کا ادارہ، مولانا عبدالوحید قاسمی صاحب، ان کی محنت، ان کی اہلیہ کی محنت کو دیکھ کر دل سے دعا نکلی کہ بے شک یہ ادارہ سنگترے کے ہے لیکن عزت پورے ناروال کی ہے۔ اگر یہی رزلٹ ہوتا کسی سکول کا، اب تک پتہ نہیں کتنے کتنے بورڈ لگ جانے تھے، اور ہمارا مدرسہ پہلے نمبر پہ، ہمارا سکول پہلے نمبر پہ، لیکن اسی مولوی ماتڑ بندے ہاں، ٹھیک ہے، ڈر دے رہنے ہاں کتے ساڑھا کوئی بندہ وڈا سانو دابے نہ مارن لگ پہ۔ اس واسطے ان اداروں کے ساتھ اپنا دست شفقت بھی رکھا کریں، تعاون بھی کیا کریں، اور ان اداروں کے لیے رات کو اٹھ کے دعائیں بھی کیا کریں کہ یہ ادارے اور جو ان کا اہتمام کرتے ہیں وقت کے ولی ہیں۔ میں مسجد میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں اگر یہ تمام بھی ولی نہیں ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھی ولی نہیں ہے، تو اللہ کی قسم دھرتی کائنات میں کوئی ولی مل سکتا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو پڑھاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو فزکس کو پڑھانے والا
केमिस्ट्री को पढ़ाने वाला, बायोलॉजी को पढ़ाने वाला, हिसाब की किताब को पढ़ाने वाला नहीं। तुम में से बेहतर कौन है? जो अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं और कुरान को पढ़ाते हैं और जो इनके साथ प्यार करते हैं। मेरे आका ने फरमाया चौथे ना बनो। चौथे कौन है? कि इनके बारे में दिल में दूध रखने वाले भी ना बनो। अपनी बेटियों को मदरसे में दाखिल करवाएंगे भाई इंशाअल्लाह। तो इस तरह आइए कि जिस तरह बाहर चावल नहीं मिल रहे, ज़रा ऊँची आवाज़ से कह देना जी। अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करवाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।